السلام علیکم دوستو، یقیناً جب میں پاکستان میں گھومتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے بہت سی خوبصورت جگہ سے نوازا ہے۔ وادی چترال ان میں سے ایک ہے۔ وادی چترال میں سیر کرنے کے لیے بہت سے خوبصورت مقامات ہیں۔ پاکستان کی وادی چترال اتنی دلکش ہے کہ وہاں چھٹی گزارنے کے بعد آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ موسم گرما میں یہ زیادہ رومانٹک اور خوبصورت ہو جاتا ہے جب برف پگھلتی ہے، دریا بہتا ہے اور زمین کی تزئین سرسبز ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں چترال کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے اور برف سے ڈھک کے پہاڑ بہت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ برف باری اور گلیشیئر کی وجہ سے موسم سرما میں چترال کا موسم انتہائی سرد رہتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری وادی بہت خوبصورت ہے۔ دریا، پہاڑ، منظر، لوگ اور چترال کا موسم، ہر چیز ایک بہت ہی پرسکون چھٹی کا وعدہ کرتی ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، تریچ میر۔ تریچ میر سطح سمندر سے 7707 میٹر کی بلندی پر 13 میٹر ہندوکش پہاڑی سلسلے میں واقع بلند ترین پہاڑ ہے۔ یہ چترال خیبر پختونخوا پاکستان میں واقع ہے۔ 1950 میں ناروے کے ایک مہم جو ٹیم نے پہلی بار اس چوٹی کو سیر کیا جس سے چترال نظر آتا ہے۔ آپ چترال کے مرکزی بازار سے چوٹی کی خوبصورت جھلکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تریچ میر نے اس کا نام تریچ گاؤں سے لیا ہے جہاں چوٹی واقع ہے۔ گاؤں کے کور بولنے والے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں اور آپ اس مہم کی کوشش میں آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ تریچ میر کا راستہ بہت پر خطرہ ہے جو انتہائی ایڈونچر سے محبت کرنے والے کو اپنی مہارت اور جذبے کو آزمانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کچھ مقامی داستانوں کا خیال ہے کہ تریچ میر جنوں، پریوں اور جادوگروں اور چڑیلوں کی سلطنت ہے جو انسانوں کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیتی۔ جب تریچ میر کی بات آتی ہے تو کوہ پیمانے اور سیاحوں کے مرنے اور کبھی نہ ملنے کی کہانیاں کافی عام ہے۔ شگاف انتہائی خطرناک اور گہرے ہیں۔ مزید یہ کہ گلیشیئر کو عبور کرنا انتہائی مشکل ہے اور اگر آپ تریچ میر پر چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے عبور کرنا ہوگا۔ نمبر 2، چترال میوزیم۔ چترال کا خطہ دنیا بھر میں اپنے بھرپور ثقافتی وراثت اور قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ خطہ گہرے نسیب و فراز میں واقع ہے۔ سخت پہاڑوں، بہتے دریا اور سبز وادی خیبر پختونخوا کا سب سے ویران خطہ ہے۔ چترال میوزیم کا خیال چترال کے شاندار ثقافتی وراثت کے تحفظ اور تحفظ کے لیے وجود میں آیا۔ میوزیم میں 2 گیلری ہیں۔ نسلی گیلری وادی چترال کی ثقافت اور طرز زندگی اجاگر کرتی ہے۔ گیلری میں کڑھائی، زیورات، ہتھیار، سیرامکس، موسیقی کے آلات، شاہکار کے اوزار اور فرنیچر اور گھریلو اشیاء شامل ہے۔ کڑھائی میں کوہستان کے علاقے سوات اور نورستان کی قمیضیں، خواتین کا پرس، کمر کوٹ، ٹوپیاں، ٹیبل میٹ، تکیے اور کور وغیرہ شامل ہے۔ گیلری میں دکھائے گئے زیورات ثقافتی رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں تانبے، چاندی کی چوڑیاں، لاگٹ، کان کی انگوٹھیاں، انگلیوں کی انگوٹھیاں شامل ہیں۔ ہار، کنگن، تعویذ، زیور، سر کے زیورات، ٹارک، پرزیب اور کندھے۔ میوزیم میں مختلف قسم کے ہتھیار ہیں جن میں بارود کی برتن، پستول، بندوقیں، توپیں، خنجر اور تلواریں شامل ہیں۔ یہ اشیاء 19ویں اور 12ویں صدی کے اول میں وادی چترال کی روایات اور ثقافت کو واضح کرتی ہے۔ عجیب گھر میں روایتی سراغ کا ایک بھرپور ذخیرہ بھی شامل ہے جس میں لکڑی، پتھر کے کانے، پکانے کے برتن، چائے کے برتن، پانی کے گھڑے اور پیالے، چمچ، ٹرے وغیرہ نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ نمبر 3، شاہی مسجد۔ چترال میں ان 2 شاہکار عمارتوں کا دورہ کر کے عظیم مغل فنی تعمیر، تاریخ کی کھوج، چترال کے حکمرانوں کی زندگی اور مذہبی یادگاروں کے عکس کا مشاہدہ کریں۔ شاہ مسجد ایک شاندار عمارت ہے۔ شاہی مسجد شجاع الملک نے 1924 میں تعمیر کروائی تھی۔ شجاع الملک 1895 سے 1936 تک چترال کے حکمران یا چترال کے گورنر تھے۔ یہ مسجد کی عمارت در حقیقت خالص سفید سنگ مرمر اور مجسمہ سازی کے ساتھ ایک عظیم عمارت ہے۔ یہ عمارت حقیقی معنوں میں ثقافت اور روایات کی نمائندگی کرتی ہے جو دریائے چترال کے کنارے قلعہ چترال کے ساتھ واقع ہے۔ چترال قلعہ شاہی محل دریا کے اوپر ایک اہم مقام ہے۔ یہ اب بھی حکمران کے پوتوں کی نشست ہے، اس لیے آپ بنا بلائے نہیں آ سکتے۔ حالانکہ اگر آپ کے سامنے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو کوئی آپ سے کہہ کر اپنا سر دروازے سے باہر رکھے اور صحن میں پرانی توپ کو دیکھیں۔
جنوبی مشرق سر پر داخلی راستہ رہائشی علاقہ ہے، جبکہ شاہی بازار کی طرف داخلی دروازہ رائل گیٹ کا داخلی دروازہ ہے۔ یا آپ پامیر ٹورسٹ ان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک خصوصی ریسٹ ہاؤس جس کا ایک بہترین نظارہ ہے۔ شاہی مسجد اور قلعہ کا 3 گھنٹے کا یہ ایکٹیویٹی ٹور آپ کو چترال کے حکمران خاندان کے بارے میں مکمل بصرت کا موقع ملے گا۔ نمبر 4، گرم چشمہ۔ گرم چشمہ ضلع چترال کی بہت سی شاخوں والی وادیوں میں سے ایک ہے، جو پاکستان کے انتہائی شمالی مغرب میں واقع ہے۔ یہ ہندوکش سلسلے میں تقریباً 2550 میٹر یعنی 8389 فٹ کی بلندی کے ساتھ بلند ترین انسانی بستیوں میں سے ایک ہے۔ یہ جگہ اپنی گرم چشمہ کے لیے جانا جاتا ہے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ انتہائی ٹراؤٹ مچھلی کے لیے بھی مشہور ہے۔ وادی کی لمبائی سے نیچے بہنے والی پانی ماہی گیری کی کھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ دریائے لوکاڑا دریائے گرم چشمہ ہندوکش کی اونچائی چوٹیوں سے نیچے بہنے والا ٹراؤٹ مچھلی کی بری قسم کے لیے سب سے موزوں ہے۔ اس علاقے کی دیگر خصوصیات میں برف سے ڈھکی چوٹیاں، خوشگوار موسم اور قدرتی چشمے شامل ہیں، اور حال ہی میں ہائیڈرو پاور جنریشن کی مکمل جگہ ہونے کی وجہ سے روشنی میں رہا ہے۔ سیاحوں کے علاوہ جلد کی بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی علاج کے لیے گرم چشمہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ چترال کے شمالی مغرب میں بذریعہ سڑک تقریباً 43 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی بین الاقوامی سرحد افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، جو پاکستان کی انتہائی شمالی مغرب میں واقع ہے۔ درہ دورہ 14,940 فٹ پاکستان کے اس خطے کو افغانستان ملحقہ صوبے کے بخشان سے ملاتا ہے۔ نمبر 5، بارمو گلیشت۔ تلفظ کرنا مشکل لیکن دیکھنے کے قابل اور انتہائی خوبصورت، یہ ایک پرکشید ریزورٹ اور اسٹوڈیو کا اعتکاف ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت زمین کی زمین پر بنایا گیا ہے۔ برموشل اور چترال ٹاؤن کے درمیان فاصلہ 14.5 کلومیٹر ہے۔ مزید یہ کہ دیکھنے کے قابل یہ ہے کیونکہ یہ چترال کے شاہی خاندانوں کی انجینئرنگ ہے۔ یہ سرسبز و شاداب چراگاہوں کے درمیان واقع ہے، جو ریزورٹ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔